الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، نماز کو دین اسلام میں انتہائی اہمیت حاصل ہے اور اس کی عزت اور حرمت کے حوالے سے کئی روایات اور ہدایات بھی پائی جاتی ہیں، لیکن غیر مسلم اکثر مسلمانوں کو تنگ کرنے کی غرض سے نماز کی بے حرمتی کرتے دیکھے گئے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ یورپ کے ایک شہر میں پیش آیا جس میں ایک عورت نے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے سڑک کے کنارے مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ تنگ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد اللہ پاک نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، آج ہم اسی واقعے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس بدبخت عورت کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ رب العزت نے نماز کو اعلیٰ ترین عبادت قرار دیا اور بحیثیت مسلمان ہم سب پر نماز کا احترام فرض ہے۔ ایمان اور صحیح اسلام عقائد کے مطابق نماز تمام فرائض میں نہایت ہی اہم اور عظم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نماز کی اہمیت سے مالا مال ہے، ضابطہ اس کی عقیدائی ہے اور ان پر وعید فرمائی گئی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ پیارے دوستو، نماز کے ظاہری حق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور نماز کے فرائض کا خیال رکھا جائے اور تمام افریدات اور مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حکم یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ اور بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محق ہو جائے۔ لیکن اس کا علم غیر مسلم کو نہیں اور وہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تنگ کیا جائے اور ان کی عبادت میں خلل ڈالا جائے۔ یہ معاملہ غیر مسلم ممالک میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ یورپ کے ایک معروف شہر میں پیش آیا اور پیارے دوستو، ہوا کچھ یوں کہ ایک فاحشہ عورت نے سڑک کنارے نماز پڑھنے والے ایک شخص کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ نماز پڑھنے والا مسلمان پورے دھیان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا کہ ایک آدھی ننگی اور غیر مسلم عورت اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی کہکہے لگاتی تو کبھی موبائل نکال کر سیلفیاں بنانے لگ جاتی، جس پر اس نمازی کی عبادت میں خلل آنا شروع ہوا۔ تاہم اس نے جیسے تیسے کرتے ہوئے نماز ادا کی اور عورت کو برا بھلا کہنے کی بجائے خاموشی سے چلا گیا۔ تاہم جب یہ عورت اپنے گھٹیا عمل سے فارغ ہو کر سڑک پار کرنے لگی تو اسے ایک تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی، جس پر وہ شدید زخمی ہو گئی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ اور پیارے دوستو، ہسپتال میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیا وہ زندہ بچی، اس بارے میں کسی قسم کی معلومات ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ تاہم جس شخص نے بھی یہ واقعہ سنا، اس کا کہنا تھا کہ یہ نماز کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اس عورت پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس حوالے سے آپ پیارے دوستو، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور پیارے دوستو، قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والوں کی فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی سورہ میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصیہ بیان فرمایا گیا، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر
کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے رایا کاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ پر جائیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادیوں سے جا ملیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلے کہ آج کل مساجد کی بے حرمتی کا سلسلہ بھی عام ہو چکا ہے۔ آئے روز ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند ماہ قبل مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کیا گیا اور پاکستان کے معروف گلوکار بلال سعید اور ٹی وی ایکٹرز صبا قمر نے ایک گانے کی شوٹنگ مسجد وزیر خان میں کی تھی، جس کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ انتہائی طبیعی عمل ہے کہ خانہ خدا کو رقص گاہ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ یہ انتظامیہ کی غفلتی بلکہ نالائقی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس قسم کے مناسیاتی فعل عمل کیے جائیں۔ ان کی غیرت ایمانی سوئی رہی۔ اسی غم و غصے میں عوام کی طرف سے صبا قمر کے گھر پر بھی حملہ ہوا۔ مساجد کا تقدس ہمارے مذہب کی اشیاء میں شامل ہے۔ نہ صرف مساجد بلکہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جنگ کے بعد بھی کسی کلیسا، کسی گرجے کی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ گزشتہ کئی سال تک ہم نے بیاہ تک جوڑوں کے سیر سپاٹے دیکھے آئے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کسی مشہور مسجد نہ گیا ہے اور وہاں کم از کم ایک جوڑا اس کو ایسا نہ دیکھا ہو؟ فیصلہ مسجد اور بادشاہی مسجد تو خاص طور پر اس میں آتی ہے، اور یہ نظارے عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ جوڑے باہوں میں باہیں ڈال کر مسجد کے احاطے میں اٹکیریاں کرتے نظر آتے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے، نمازیوں کی ایک دو صفیں ہوتی ہیں، جبکہ باہر سینکڑوں مدوزن بے نیازی سے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب تو مساجد میں نکاح اور شادی کے بعد باقاعدہ فوٹو شوٹ کروایا جاتا ہے، جن کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ میں بکنگ کی جاتی ہے، جن پوائنٹ پر پورا پاکستان مساجد کے تقدس کی پامالی پر رو رہا ہے۔ تقریباً ایسے ہی پوسٹ بنوائے جاتے ہیں۔ گھومتے پھرتے افراد سے نماز کی طرف آنے کو کہا جائے تو علم ہوتا ہی نہیں کہ بغیر وضو کے اکثر مسجد میں پائے جا رہے ہیں، بلکہ دن دنا رہے ہیں۔ اور پیارے دوستو، سوال یہ ہے کہ ہمارا اور معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ یہ ایک المیہ ہے اور اس پر ہم سب کو مل کر غور کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری مسجدوں کو آباد کرنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔